ارائیت الذی یکذب بالدین، ارائیت کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ نے دیکھا۔ قرآن شریف کی سورہ ماعون میں لکھا ہوا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اب اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ اس میں یتیم تو لکھا ہوا ہے، پھر ارائیت الذی یکذب بالدین، بالدین بھی لکھا ہوا ہے، الدین اور یتیم کا کیا مطلب ہے سمجھ میں نہیں آیا مجھے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین اور فذلک الذی یدعو الیتیم۔ تو یتیم تو سمجھ میں آتا ہے، یتیم وہ جو آلات ہوتا ہے۔ تو میں نے اس پہ ذرا سا غور فکر کیا، اس کی میننگ کو سمجھنے کی کوشش کیا، تو مجھے سمجھ میں کیا ہے پتہ ہے، الف پہ حمزہ ہے اور لکھا ہوا ہے، تو رائی اور تا تین الگ ورڈ ہیں، تین الگ لیٹرز ہیں جو آپس میں جڑنے کے بعد مطلب ہوتا ہے کیا آپ نے دیکھا۔ رائیتا کیا آپ نے دیکھا، الذی اس کو، الذی the one the who، اس کو، رائیتا الذی یکذب بالدین۔ یہاں پر سارے ورڈ الگ الگ ہو رہے ہیں۔ یکذب کا مطلب ہوتا ہے the one who lie، the one who speak lie، the one who tell lie، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا جو جھوٹ بولتا ہے۔ be with الدین، دین الدین کا مطلب دو ہے، ایک تو دین اسلام اور ایک ہے دین اسلام اور ایک ہے آخرت کا دین، آخرت کے دن کو بھی الدین کہتے ہیں۔ تو بالدین آخرت کے دن کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین۔ اب دوسرا ہے فذلک الذی یدعو الیتیم۔ تو فا کا مطلب ہوتا ہے پھر، تب، دین، پھر، ذالکا وہ مطلب کہ کسی چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہوئے ہم بتاتے ہیں کہ وہ دور کی چیز جو ہے اس کو ہم ذالکا بولتے ہیں عربی میں۔ تو فذلک الذی، وہ وہی ہے، الذی کا مطلب وہ بندہ، ٹھیک ہے، وہ وہی ہے، یہاں پر اس کو انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ وہی ہے، ویسا ہی بندہ ہے، یدعو، پھر یدعو کا مطلب ہے کسی کو ریپلس کر دینا، کسی کو دھکیل دینا، کسی کو دھکا مار دینا، کسی کو جھڑک دینا، نکلو یہاں سے، بھاگو یہاں پر سے، بھگا دینا، دھتکارنا۔ تو یدعو کس کو بھگایا جا رہا ہے، الیتیم، یتیموں کو۔ تو فذلک الذی یدعو الیتیم۔ تو اس لیے اس دو سینٹینس کو سمجھنے میں مجھے کافی وقت لگا، لیکن جب میں نے اس کی میننگ کو سمجھ لیا تو مجھے بڑا آسان ہو گیا کہ کیا آپ نے دیکھا اس جھوٹے انسان کو جو آخرت کے دن کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، اور وہ وہی ہے جو کسی غریب، کسی یتیم کو، جس کا باپ مر چکا ہے، وہ کما نہیں سکتا، وہ کھا نہیں سکتا، وہ بچے بھوکے ہیں اور کسی سے مانگ رہے ہیں، اور وہ دینے کے لائق ہے، وہ دے سکتا ہے، انہیں کھانا دے سکتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، انہیں جھڑک دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا جن کا کلیجہ پتھر ہو گیا ہے ایک یتیم کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک یتیم بچے کو جانتے ہوئے بھی اس کے دل میں ذرا بھی رحم، ذرا بھی دیا نہیں آ رہی ہے، ایسے آدمی آخرت کے بارے میں کیا بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آپ اس آدمی کی پہچان کو سمجھ جاؤ۔ تو اس طرح کے سنگ دل انسانوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ یتیموں کے بارے میں بھی اچھے نہیں ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، ایک اور لائن ہے، ولا کا مطلب ہوتا ہے اور نہ ہی، یحض، اور نہ ہی وہ کسی کو اکساتے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں کہ یو شوڈ ڈونیٹ، یو شوڈ گیو دا منی، یو شوڈ گیو سم بینیفٹ ٹو دا پور، ہوتا ہے نا، کسی کو خود بھی کر رہے ہیں، کسی اور کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یو شوڈ گیو دا چیریٹی۔ ولا یحض علی طعام المسکین، طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا، مسکین کا مطلب ہوتا ہے غریب، علی کا مطلب ہوتا ہے آن دا فوڈ، مطلب کسی غریب کو کھانا کھلانے کے لیے وہ کسی کو اکساتا نہیں۔ یہ تینوں بات اس بندے کے لیے ہے جس کے پاس دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، وہ کسی کو کھلا سکتا ہے، اور وہ اپنی حیثیت اور اپنے روب اور اس میں جھوٹ بھی بولے جا رہا ہے، کسی کو غریب کو کھانا نہیں دیتا، کسی یتیم کو جھڑک دیتا ہے۔ تو یہ ان کی آٹومیٹکلی ان کی پہچان بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تین کو سمجھنے کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ آگے کی بھی آیتوں کو خوب سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد آگے بڑھاؤں۔ فویل للمصلین، فویل للمصلین، تو اس میں کہتے ہیں پھر ویل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز پہ افسوس کرنا یا کسی چیز کو، تو فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں پر افسوس ہے، پھر ان نمازیوں پر افسوس ہے، مطلب یہ نکل جاتا ہے فویل للمصلین، ان نمازیوں پر افسوس ہے۔ کیوں ہے افسوس؟
کیوں اللہ تعالیٰ افسوس کر رہے ہیں کہ تمہاری نماز پر افسوس ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ الذین، یہاں پر الذین ہی الذین یہاں پر پلرل ہو گیا، الذین ہم وہ لوگ جو اپنی ان صلات کا مطلب نماز، ہم اپنی نمازوں، الذین ہم عن صلاتہم ساہون وہ لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، وہ لوگ اپنی نمازوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں بٹ وہ اپنی نمازوں میں دلچسپی سے نہیں کر رہے، وہ اپنی نمازوں کو کس لیے کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں بنا من کے۔ الذین ہم یراؤن، الذین وہ لوگ ہم بھی اسی میں آتا ہے، الذین ہم یرا کا مطلب ہوتا ہے دکھانا، الذین ہم یراؤن وہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں، الذین ہم یراؤن ویمنعون الماعون اور وہ منع کر دیتے ہیں، یمنعو مطلب وہ لوگ منع کرتے ہیں کس کام کے لیے؟ الماعون، معاون کیا ہے؟ ہیلپ، چھوٹی ایڈ، کسی کی چھوٹی مدد کر دینا، الذین ہم یراؤن ویمنعون الماعون، مطلب ایسے لوگوں کی پہچان بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں غافل ہیں، نماز پڑھتے تو ہیں لیکن ان کی نمازوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی نمازوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں، مجھے افسوس ہے ان کی نمازوں سے، کہ وہ اپنی نمازیں کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ وہ دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے، اور وہ ایسے ہیں جو کسی کو چھوٹی چھوٹی مدد جو ہوتی ہے اس میں مدد بھی نہیں کرتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو یہ سورہ ماعون کی یہ 6-7 آیتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اس کو سمجھنے سے کسی کے بارے میں جانکاری مل جاتی ہے۔ کسی کے پاس دولت زیادہ ہونے سے وہ امیر نہیں ہوتا، امیر دل سے ہوتا ہے کہ وہ کسی غریب کی مدد کرے، کسی مسکین کی مدد کرے، کسی غریب کو کھانا کھلائے، یا کسی کو کہے کہ بھائی تم کھانا کھلاؤ، یا چھوٹی چھوٹی کوئی جو مدد ہو جاتی ہے کسی کی بھی ہو، وہ کرنے والے وہ ہے دل کا امیر، وہ اس کے لیے اس کی نمازیں اللہ کو پسند ہیں۔